پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد کا ذکر ہے وہ قرآن میں کیسے ہے؟ یاد رہی کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم میں کل 7,000 مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح لفظوں میں ذکر آیا ہے، 7,000 ٹائمز۔ ہائے ہائے، مجھے تو وہ پنجابی کا شعر یاد آ گیا کہ نبی پاک کی نعت کس طرح رب نے قرآن میں بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے دوے جیڑا مرضی سپارہ، پڑھ کے دوے جیڑا مرضی سپارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ سرکار کی آمد، رسول کی آمد، سردار کی آمد، اچھے کی آمد، سادار کی آمد، سچے کی آمد، بشیر کی آمد، غمخار کی آمد، بصیر کی آمد، شہر یار کی آمد، شہیر کی آمد، خبیر کی آمد، ظہیر کی آمد، حضور کی آمد، رؤوف کی آمد، پرنور کی آمد، رحیم کی آمد، غیور کی آمد، کریم کی آمد، نعیم کی آمد، مقبول کی آمد، علیم کی آمد، حلیم کی آمد، یاسین کی آمد، حکیم کی آمد، طہا کی آمد، عظیم کی آمد، مزمل کی آمد، آقا کی آمد، مدثر کی آمد، داتا کی آمد، پیارے کی آمد، مولا کی آمد، اولا کی آمد، اعلیٰ کی آمد، والا کی آمد، بالا کی آمد، پیشوا کی آمد، رہبر کی آمد، افسر کی آمد، سرور کی آمد، تاجور کی آمد، پیمبر کی آمد، منور کی آمد، معطر کی آمد، رسول کی آمد، پیارے کی آمد، اچھے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، عربی کی آمد، حاضر کی آمد، کراچی کی آمد، ناظر کی آمد، ہاشمی کی آمد، ناصر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، سلطان کی آمد، ذیشان کی آمد، حامی کی آمد، اول کی آمد، طاہر کی آمد، یہ جشن ولادت آقا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، طاہر کی آمد، سرور کی آمد، افسر کی آمد، رہبر کی آمد،
کی آمد عظیم کی آمد یہ جشن ولادت آقا کی آمد یہ جشن ولادت آقا کی ولادت نبی پاک کا ذکر خیر تو 7000 ٹائم واضح الفاظ کے ذریعے آیا۔ قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت کا بھی ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پارٹ آف دا باڈی، جی ہاں مبارک اعضاء کا بھی ذکر ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا بھی ذکر ہے اور الحمدللہ 2-4 بار نہیں بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق، ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً کل 27 مقامات پر نبی پاک کے میلاد کا یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، 27 ٹائمز قرآن میں میلاد کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اور اب میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پارہ نمبر 11 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ اب اس کا ترجمہ سنیے گا، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمان پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اب اس آیت کے تحت ذرا سنیے گا، اس کی جو سمری ہے، اس کی جو تفسیر علماء نے بیان کی۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک کا گنجینہ ہے، صرف نعت نہیں ہے، نعت کا خزانہ ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ارشاد ہوا۔ اب ذرا غور فرمائیے، میرے آقا کا تو دنیا میں آنا سبھی جانتے ہیں نا، سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، پھر جانی ہوئی چیز کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے تاکہ اس سے آپ کی ولادت کا ذکر ہو جائے۔ الحمدللہ پیارے آقا رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی عزت و عظمت اور آپ کی بے مثل و بے مثال شان کا ذکر انبیاء کرام علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ان باتوں کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میلاد پاک کا ذکر کرنا سنت الہیہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے، سبحان اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے یا رسول اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جمعے والے دن نہ ہونا، بھائی جمعہ کا دن تو عید کا دن ہے، افضل ترین دن ہے، افضل نبی تشریف لائے تو افضل دن پیدا ہونے چاہیے تھے۔ پیر والا دن چنا گیا ولادت کے لیے اور مدینہ چنا گیا مزار کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا عشق والا جواب علماء دیتے ہیں۔ فرمایا اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن پیدا ہوتے تو لوگ کہتے کہ جمعہ تو پہلے ہی مقبول تھا، پہلے ہی بڑا مبارک دن تھا، فضیلت والا تھا، عید کا دن تھا۔ تو پیارے آقا کی ولادت کے دن کو ایک ضمناً طور پر، ایک جس کو آپ کہیں کہ پرائمری کی بجائے سیکنڈری طور پر جو ہے وہ نبی پاک کے دن کو وہ اہمیت دی جاتی۔ پیر کی کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر نبی پاک کی ولادت ہوئی تو پیر بھی عاشقوں کے لیے عید کا دن بن گیا۔ خود نبی پاک پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ دیکھیں نا، ایک آرڈنری نبی پاک نے جس کو مس کیا، جس کو ٹچ کیا، جس کو نسبت دی، اس نے عروج پا لیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، اب ذرا عدنان بھائی کا امتحان بھی لے لیتے ہیں، طرز میں سنا دیں۔ جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ذرا سمجھیے گا اس شعر کی خوبصورتی کو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مکے میں، اور وہ بھی جمعے کا دن، نور اللہ نور ہو گیا نا، مکے کی ایک نیکی 1 لاکھ، جمعے کی ایک نیکی 70 بار اور ملٹیپلائی کر دو تو جمعہ مکہ جو ہوتا ہے نا، جب مکے میں عابد ہو نا، عبادت کرنے والا، اس کی عید ہوتی، لاٹری نکلی بھی ہوتی ہے، یار میں جمعے کو مکے میں آ گیا، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے۔ یہ ایک طرف کہہ رہے عبادت والوں کے لیے، اب ذرا گناہ گار جو ہیں وہ کدھر جائیں؟ فرماتے ہیں مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو۔ اے مجرموں، تمہارے لیے پیر کا دن مدینے کا ہے نا، وہ لے لو، ادھر بخشش کے پروانے ملتے ہیں، آقا کی ولادت کا صدقہ بڑھتا ہے۔ جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت
فارسی میں پیر کے دن کو کہتے ہیں. تو کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی بھی، سبحان اللہ. اچھا اب بات ادھر کہ جو مدینے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کو اپنا مسکن بھی بنایا، مدفن بھی وہیں، مزار بھی وہیں. تو اگر مکہ شریف میں نبی پاک کا مزار ہوتا تو کوئی کہتا کعبہ بھی دیکھوں گا، عمرہ بھی کروں گا، حج بھی کروں گا اور دیدار بھی کر لوں گا روزے پر، اور کر لوں گا ضمناً آرڈنری ہے کہ نہیں. بندہ نہیں کہتے چلتے چلتے یہ کام میں بھی کرتا جاؤں گا بھی ذرا کسی کی جگہ خریداری کرنے تو یہ بھی دیکھ لوں گا، یہ بھی دیکھ لوں گا. نہیں، یہ گوارا نہیں تھا. عمرہ کرو، حج کرو، طواف کر لو. اب صرف نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مدینے جانا ہے وہ مدینہ جس کو جانتا کوئی نہیں تھا، جس کو یثرب کہا جاتا تھا. سبحان اللہ، میرے آقا کے قدم لگے وہ رش کے مہتاب بن گیا، ساری دنیا کے عاشقوں کی دلوں کی دھڑکن بن گیا. آج پوچھو کسی سے مدینہ کیا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور کیوں نہ بے قرار ہو جائے کہ شاہ کی قبر انور مدینے میں. امیر رسول دکھتے ہیں نا کیوں پیارا ہے مدینہ، اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے عطار، جانو دل سے ہے پیارا. رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. میرے نبی کا میلاد تو صدیوں سے منایا جا رہا ہے، مگر دعوت اسلامی کے آنے کے بعد اس میں جس طرح اور خوبصورتی اور ڈائیورسٹی آئی ہے، اس میں بہت بڑا کردار میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری کا ہے. اب آئیے امیر اہل سنت ماشاءاللہ ہماری تربیت ہر موقع پر فرماتے ہیں. آپ کا ایک بہت خوبصورت عشق بھرا مکتوب ہے، لیٹر آف امیر اہل سنت، ذرا غور سے سنیے گا. امیر اہل سنت لکھتے ہیں سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین. جھوم جائیے، ماہ ربیع الاول آنے والا ہے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت کی دھوم مچانے کے لیے تیار ہو جائیے. نمبر 1، چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. سبحان اللہ. نمبر 2، برائے کرم ربیع الاول شریف کی برکت سے آج ہی سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے 1 مٹھی داڑھی کی نیت کریں. یاد رہے کہ مرد کا داڑھی منڈانا یہ 1 مٹھی سے گھٹانا حرام، اور فوراً توبہ کر کے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ضروری ہے. نمبر 3، سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے یعنی ہمیشہ عمل ہوتا رہے. اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ تمام اسلامی بھائی آج کیا کیا عمل کیا، اس کے متعلق روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر انگریزی ماہ کی 1 تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں. تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے جام بھر بھر کر پینے کو ملیں گے. دعوت اسلامی کے ذمہ داران سمیت تمام اسلامی بھائی نیت کیجئے کہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت یعنی سوال جواب شروع ہونے سے کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ اور ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں رات گزاریں گے. یہ بھی نیت کیجئے کہ ہر ماہ 3 دن کے، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور زندگی میں کم از کم 1 بار 12 ماہ کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں گے. تمام عاشقان رسول بشمول نگران اور ذمہ داران ربیع الاول شریف میں بارگاہ رسالت میں ایصال ثواب کی نیت سے کم از کم 3 دن کے لیے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور روزانہ گھر درس بھی دیں یا سنیں. میں مبلغ بنوں سنتوں کا،
خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، وہ کرم بحر خاک مدینہ۔ امیر رسول فرماتے ہیں کہ نمبر 5، اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانے وغیرہ پر 12 ورنہ کم از کم ایک مدنی پرچم ربیع الاول شریف کی چاند رات سے لے کر 12 ربیع الاول تک لہرائیے۔ بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر مدنی پرچم باندھ دیجئے۔ اپنی سائیکل، اسکوٹر اور کار پر بھی لگائیے۔ ہر طرف مدنی پرچموں کی بہاریں مسکراتی نظر آئیں گی۔ عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور فضول سے اشعار لکھے ہوتے ہیں، ہو سکے تو اپنی گاڑیوں پر یہ لکھوائیے، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری دعا دی ہے، دعائے عطار، یا رب مصطفیٰ، جو کوئی اپنی اسکوٹروں پر صرف آگے کی طرف اور کاروں، ٹیکسیوں، بسوں، ٹرکوں، ٹرالوں، پانی کے ٹینکوں، ویگنوں، رکشوں، سزوکیوں وغیرہ پر آگے یا پیچھے دونوں طرف مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے لکھے یا لکھوائے، یا اس کا اسٹیکر لگائے یا لگوائے، اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما اور اس کو بے حساب بخش دے۔ جو کسی گاڑی والے کو اس کام کے لیے تیار کرے، اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 6، اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے، نیز اپنے محلے میں بھی 12 دن تک اور اپنی مسجد پر وہاں کے عرف کے مطابق چراغاں یعنی لائٹنگ کیجیے۔ جہاں مسجد کے چندے سے 12 دن تک چراغاں کا معمول نہ ہو تو اس کام کے لیے الگ سے چندہ کر کے 12 دن تک چراغاں کیا جا سکتا ہے۔ سارے علاقے کو مدنی پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے۔ ممکن ہو تو مسجد، گھر کی چھت اور چوک وغیرہ پر راہگیروں اور سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ یعنی پبلک رائٹس تلف کیے بغیر فضا میں معلق یعنی لٹکے ہوئے 12 میٹر کے یا موقع کی مناسبت سے بڑے بڑے پرچم لہرائیے۔ بیچ سڑک پر پرچم مت گاڑیے، اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ پرچم گاڑنے کے لیے فٹ پاتھ بھی مت کھودیے۔ خبردار، گلی وغیرہ میں کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجیے جس سے لوگوں کا راستہ تنگ ہو اور ان کی حق تلفی ہو اور دل آزاری ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے امیر اہل سنت کی تعلیمات کیسی ہیں، وہ فرما رہے ہیں یاد رہے ان سجاوٹوں کے لیے بھی بجلی چوری کرنا حرام ہے، لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ترکیب بنائیے۔ تو یہ ہے میرے پیر و مرشد جو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میلاد منانا ہے، شریعت کی باؤنڈری کے ساتھ منانا ہے اور دھوم دھام سے منانا ہے۔ 11 ربیع الاول کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو اچھی اچھی نیتیں کر کے غسل کیجیے۔ ہو سکے تو عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے لباس، امامہ، سر بند، ٹوپی، سر پر اوڑھنا چاہیں تو سفید چادر، پردے میں رہ کر پردہ کرنے کے لیے چادر، مسواک، جیب کا رومال، چپل، تسبیح، عطر کی شیشی، ہاتھ کی گھڑی، قلم، قفل مدینہ پیڈ یعنی جو بھی آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں، ہر چیز ہو سکے تو نئی لیجئے۔ سبحان اللہ۔ مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب جب 12ویں رات اجتماع میلاد میں گزاریں اور بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائے، درود و سلام پڑھتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے صبح بہاراں کا استقبال کیجئے اور سبحان اللہ جھوم کر آقا کی آمد کے نعرے لگائیے۔ صبح بہاراں کا جب وقت آئے تو امیر رسول لکھتے ہیں کہ بعد نماز فجر سلام کرنے کے بعد عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے اور سارا دن عید کی مبارک پیش کرتے اور عید ملتے رہیے۔ سبحان اللہ۔ ارے یہ تو وہ عید ہے جس کے صدقے ساری عیدیں ملی ہیں۔ عدد ہم کو 12 کا کیوں نہ ہو پیارا کہ 12 تھی تاریخ جب یار آئے، مسلمانوں صبح بہارا مبارک وہ برسات انوار سرکار آئے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے۔ آپ بھی یاد مصطفیٰ میں 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ کر مدنی پرچم اٹھائے اور سبحان اللہ جلوس میلاد میں شریک ہوں۔ جہاں تک ممکن رہے باوضو رہیے، لب پر درود و سلام کے نغمے سجائے رہیے، نگاہیں جھکائے پروقار طریقے سے چلیے، اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجیے۔ اور ذمہ داران دعوت اسلامی جلوس
میلاد میں وہی نعرے لگائیں یا گاڑیوں میں وہی کلام لگائیں جو مدنی مرکز کی طرف سے جاری کردہ ہوں. تو انشاءاللہ جلوس میں بھی جائیں گے, باوقار انداز میں جائیں گے, میرے آقا پر درود پڑھتے جائیں گے اور اس کی برکتیں بھی لوٹیں گے انشاءاللہ. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. انشاءاللہ